اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین منی و انا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ 62 ڈیز میں آپ کو یعنی 62ویں دن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تاریخ اسلام کے سب سے بڑے اور پردرد مہر کے یعنی قیام کربلا کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے ان اسباب اور محرکات کو جاننا ضروری ہے، جنہوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا وطن اور نانا کا روزہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ کتاب شہید انسانیت کے پچھلے ابواب میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح امارت یزید کے ابتدائی ہتھ کنڈوں کے سامنے امام عالی مقام نے بیعت سے صاف انکار فرما دیا۔ آج کی اس تفصیلی نشست میں ہم کتاب کے 16ویں اور 17ویں باب کا احاطہ کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے اس قیام کا اصل ہدف اور مقصد کیا تھا۔ اموی سلطنت کی طاقت کے مقابلے میں اس حسینی اقدام کی علمی و اخلاقی حیثیت کیا تھی؟ وہ کون سے سنگین حالات تھے جن کے سبب 28 رجب 60 ہجری کو مدینہ منورہ کی فضا پر ملال ہوئی اور امام علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی طرف سفر کا آغاز فرمایا؟ تاریخ کے ان مستند اور مروجہ حقائق کو سمجھنے کے لیے گفتگو کو آخر تک توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ناظرین کرام، کتاب کے 16ویں باب میں مصنف نے ایک گہرا تحلیلی سوال اٹھاتے ہیں کہ جب دمشق کی شہنشاہی اقتدار کے مقابلے میں مادی جنگ کی کوئی ظاہری صورت نہیں تھی تو پھر امام علیہ السلام کی اس اقدام کا مقصد کیا تھا؟ امیر شام کی طویل حکومت کے دوران بنی امیہ کی مادی طاقت اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ ہزاروں افراد کے ضمیر خریدے جا چکے تھے اور حق گو لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیا گیا تھا۔ ایسی صورتحال میں مادی فتح حاصل کرنا ناممکن تھا۔ جب امام یہ سب جانتے تھے تو پھر مولا کے اس اقدام کا مقصد کیا تھا؟ مصنف مروجہ روایات کی روشنی میں واضح کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا ہدف مادی طاقت کا مقابلہ مادی طاقت سے کرنا نہیں تھا، بلکہ آپ علیہ السلام دنیا کے سامنے ایک نیا نمونہ پیش کرنا چاہتے تھے کہ جب اقتدار، عددی کثرت اور ظلم حد سے بڑھ جائے تو اقلیت، مظلومیت اور بلند کردار کے ساتھ کس طرح کلمہ حق بلند کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ ثابت کیا کہ فتح صرف تلوار کی نہیں ہوتی بلکہ اصول اور کردار کی فتح سب سے پائیدار ہوتی ہے۔ مصنف آگے لکھتے ہیں کہ یزید کی بیعت کا اصرار دراصل اسلام کے پورے نظام خلافت کو ملوکیت اور خاندانی بادشاہت میں بدلنے کی ایک منظم سازش تھی۔ بنی امیہ کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی طرح رسول خدا کے نواسے سے بیعت لے کر اپنے فاسقانہ کردار اور حکومت کو شرعی جواز فراہم کر لے۔ اگر امام حسین علیہ السلام اس وقت خاموش رہ جاتے یا مصلحت کا شکار ہو جاتے تو رہتی دنیا تک کے لیے اسلام کا چہرہ مسخ ہو جاتا اور لوگ یزیدی افعال کو عین اسلام سمجھنے لگتے۔
لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے امت مسلمہ کے ضمیر کو بیدار کرنے اور نانا کے دین کو، حقیقی روح کو بچانے کے لیے اپنے نانا کے روزے پر حاضر ہو کر الوداعی فریاد کی اور واضح کر دیا کہ نواسہ رسول کسی بھی ایسے نظام کو تسلیم نہیں کر سکتا جو حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال کرے۔ ناظرین، جب مدینے کی فضا امام علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کے لیے بالکل ناسازگار کر دی گئی اور اموی کارندے ہر قیمت پر خون بہانے کے لیے تیار ہو گئے، تو امام علیہ السلام نے حرم رسول کو چھوڑنے کا حتمی فیصلہ کیا۔ روانگی سے قبل آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو ایک تاریخی وصیت لکھ کر دی جو حسینی قیام کا منشور کہلاتی ہے۔ اس وصیت میں امام علیہ السلام نے تحریر فرمایا، میں کسی فتنہ و فساد، تکبر یا اقتدار کی ہوس میں نہیں نکل رہا، بلکہ میرا مقصد صرف اور صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ اس تحریر نے اموی پراپوگنڈے کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دی، جو اس قیام کو ایک سیاسی بغاوت کا نام دینا چاہتے تھے۔ ناظرین، کتاب کے 17ویں باب میں درج مروجہ روایات کے مطابق 28 رجب 60 ہجری کو امام حسین علیہ السلام اپنے تمام اہل و عیال، مستورات اور بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس سفر کے دوران آپ علیہ السلام نے روپوش ہونے یا چھپ کر جانے کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ عام شاعرہ حیات کو چنا تاکہ دنیا دیکھے کہ حق کا کاروان اعلانیہ جا رہا ہے، چھپ کر نہیں جا رہا۔ سفر کے دوران امام عالی مقام کی زبان مبارک پر قرآن مجید کی وہ سورہ قصص کی آیت جاری تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے مصر سے نکلتے وقت تلاوت فرمائی تھی۔ فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین، یعنی وہ وہاں سے ڈرتے ہوئے اور حالات کا جائزہ لیتے ہوئے نکلے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ یہ قافلہ بڑی شان و شوکت اور وقار کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا 3 شعبان 60 ہجری کو مکہ مکرمہ پہنچا، جہاں امن کے اس گھر کو امام علیہ السلام نے اپنے اگلے لاہے عمل کا مرکز بنایا۔ ناظرین کرام، کتاب شہید انسانیت کے ان ابواب کا یہ گہرا علمی نچوڑ ہمیں بتاتا ہے کہ حسینی سفر کا ہر ایک قدم پرانی اصولوں اور الہی نظام کے تحت تھا۔ مدینے سے روانگی کا یہ تذکرہ صرف ایک سفر کی داستان نہیں، بلکہ باطل کے سامنے سر نہ جھکانے کی وہ لازوال تاریخ ہے جس نے انسانیت کو جینا سکھا دیا۔ اب اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ کتاب کے 18ویں اور 19ویں باب کی روشنی میں مکہ مکرمہ کے حالات، اہل کوفہ کے خطوط کی حقیقت اور سفارت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی تفصیلی احوال کا جائزہ لیں گے۔ آپ کمیونٹی ٹیب میں جائیے، وہاں پہ سوال آپ کا انتظار کر رہا ہے، اور سوال کا جواب پول کی صورت میں آپ اپنا ووٹ کاسٹ کر کے دیجئے اور اس مقابلے میں شریک ہو جائیے۔ خدا سے دعا ہے خداوند عالم ہمیں معارف محمد و آل محمد سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے تمام پیجز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ شکریہ۔